مجبور کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بے وقوفی قرار دیتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ سفاہت ہے، بے وقوفی ہے یہ پوچھنا کہ وہ بات کیا ہے جس کی بنا پر کعبہ بدلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، اللہ جہاں چاہے اپنے حبیب کی رضا کے مطابق تمہارا قبلہ و کعبہ قرار دے دے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، جس آیت میں ہماری بحث ہے، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح جس طرح تمہارا کعبہ سب سے افضل ہے، جس طرح تمہارا قبلہ سب سے افضل ہے، جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بھی امت وسط اور عادل امت اور عدالت پر چلنے والی امت، حد اعتدال پر قائم رہنے والی امت قرار دیا ہے۔ تو دیکھیے جو امت حد اعتدال پر چل رہی ہے وہ کون سی امت ہے؟ وہ یہی امت مسلمہ ہے، اور اس کا حد اعتدال اسلام ہے۔ یہ حد اعتدال اسلام ہے، امت اسلام پر چل کر حد اعتدال پر قائم ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام وہ اعتدال کا راستہ ہے، وہ درمیان کا راستہ ہے، جو افراط و تفریط سے پاک ہے، جو بیجا بڑھانے اور بیجا گھٹانے سے پاک، حد اعتدال پر قائم راستہ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین حق بے شک اللہ کے نزد اسلام ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام کی حقانیت آپ پر کیسے اجاگر ہو۔ آپ ذرا ایک اجمالی تقابل اسلام کے دین کا اور دیگر ادیان کا ملاحظہ فرمائیے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ وجود باری تعالی، یہ اسلام کے عقائد میں سب سے پہلا اور نمایاں عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید، اللہ کو واحد جاننا اور اللہ کے وجود کا عقیدہ رکھنا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی صانع ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ اور توحید کا عقیدہ اسلام کے مبارک عقیدوں میں سے سب سے پہلا اور سب سے نمایاں عقیدہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس عقیدے پر اسلام کیسے حد اعتدال پر ہے۔ آپ دیکھیے کہ دہریے کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں، دہریے کہتے ہیں کہ یہ دنیا یکایک اچانک وجود میں آ گئی ہے، لیکن دیکھیے کہ کوئی بھی بچہ اس کا جواب دے سکتا ہے کہ اگر کچھ کنکریاں، کچھ تنکے، کچھ لوہے کے ٹکڑے، کچھ پلاسٹک کی تاریں اکٹھی کر کے کسی ڈرم میں ڈال دی جائیں اور ان کو کچھ دن ایسے ہی رکھا جائے اور پھر ہلا ہلا کر ڈرم کا سرہانہ کھول دیا جائے، تو کوئی عاقل آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں سے ایسا عالی شان کمپیوٹر باہر آئے گا؟ جب اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور یہ کوئی معقول بات نہیں، تو پھر ایسی نظام ہستی، ایسی پاکیزہ نظام ہستی، ایسی منظم نظام ہستی، سورج دیکھیے اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند کے اپنے اوقات ہیں، رات دن اپنے اوقات رکھتے ہیں، اسی طریقے سے مواسم کے اپنے اپنے اوقات ہیں، کوئی موسم ادھر ادھر نہیں ہوتا اور حد سے زیادہ تکلیف انسان کو نہیں پہنچاتا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اس انسان کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی نے لگا دی ہیں تاکہ تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری۔ یہ سب کچھ اللہ نے ہماری خدمت میں کر دیا ہے کہ ان کے ذریعے ہم کو ایک گولا، ایک نوالا روٹی ہاتھ آئے اور پھر ہم اس کو غفلت کے ساتھ نہ کھائیں، یعنی غفلت نہ کریں۔ تو دیکھیے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ عقیدہ وجود باری ہے۔ تو دیکھیے دہریے کہتے ہیں کہ کوئی خدا تبارک و تعالی نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ خدا ہے تو مگر ایک سے زائد خدا ہیں۔ انہوں نے حضرت عزیر کو بھی خدا بنا لیا ہے، انہوں نے حضرت مریم کی بھی خدائی کا اعتقاد کر لیا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ تبارک و تعالی قرار دے دیا ہے۔ لیکن اسلام وہ دین حق ہے جس نے کہا نہیں، خدا ہے مگر ایک ہے، خدا ہے اور اس کی ذات ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں ایک خدا کے ماں سوا دوسرے خدا ہوتے یا دیگر خدا ہوتے اور الہ کی کثرت ہو جاتی تو پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جانا تھا۔
تو دیکھیے اسلام کی حقانیت عقیدہ توحید میں آپ کو مختصر آپ پر اجاگر ہوئی. اسی طریقے سے آپ عقیدہ نبوت میں دیکھیے کہ ہندو جو ہیں وہ سرے سے نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں. ہندو مانتے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اپنا پیغام دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اور یہ تو ہندوؤں نے تفرید سے کام لیا عقیدہ نبوت کے سلسلے میں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی پھر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبوت ہے تو مگر قیامت تک رہے گی، یعنی نبی آتے رہیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے. اسلام نے درمیان میں حد اعتدال کھینچ دی کہ نہیں ایسے نہیں ہے، یقیناً نبی ہے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا. اسلام حد اعتدال ہے، یعنی نہ سرے سے نبوت کا اس میں انکار ہے اور نہ ایسا ہے کہ تا قیامت نبوت کا اسلام قائل ہے. ہاں قائل ہے، اسلام کی حقانیت کا قائل ہے. حضور ہی کی نبوت تا قیامت چلتی رہے. دیگر کوئی نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا. تو اسلام نے راہ اعتدال بتا دی کہ نبی آئے گا، نبی ہیں، نبی کا آنا برحق ہے، لیکن ان نبیوں کا اختتام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اب اگر آپ اسلام کے اندر جو فرقے ہیں آپ ان کا بھی اجمالی جائزہ ملاحظہ فرمائیے. ان مبارک یہ جو فرقے ہیں، ان فرقوں میں سے جو مبارک فرقہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا فرقہ ہے. اب آپ ایک اجمالی جائزہ دیکھیے کہ ایک فرقہ خوارج کا فرقہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کیا یا صغیرہ گناہ کیا تو وہ ان گناہوں کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائے گا. اگر کسی نے صغیرہ یا کبیرہ گناہ کیا یعنی اس سے چھوٹے درجے کا گناہ یا بڑے درجے کا گناہ سرزد ہوا تو وہ گناہ اس کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دے گا. اور خوارج کے مقابلے میں مرجعہ کا فرقہ نکلا. وہ کہتے ہیں کہ گناہ کیے جاؤ، ہر گناہ ہے کہ کنی در شب عادین بکن، جو گناہ بھی کرنا ہے جمعے کی رات میں کرو. وہ کہتے ہیں یہ گناہ چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ، وہ تمہارے اعمال کو، تمہارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. معاذ اللہ معاذ اللہ. یعنی خوارج نے گناہ کے سلسلے میں افراط سے کام لیا، گناہ کے سلسلے میں حد درجہ بڑھ گئے اور کہا کہ گناہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور مرجئہ نے تفرید سے کام لیا، گھٹانے سے کام لیا، گناہ کو اس درجے کا بھی نہ رکھا کہ وہ ایمان میں ضعف کا حامل ہو سکے، کہ ایمان میں پھر اس کی وجہ سے ضعف آ جائے. لیکن اہل سنت و جماعت نے اس کے درمیان حد اعتدال کھینچ دی کہ خوارج بھی غلط کہتے ہیں. اہل سنت نے حد اعتدال کھینچ دی کہ خوارج بھی غلط کہتے ہیں، مرجعہ بھی غلط کہتے ہیں. حق ہے تو یہ ہے کہ گناہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، مگر گناہ توبہ کیے بغیر بخشا بھی نہیں جاتا.